بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابو عبد الرحمن الخلیل الدنیا امد والآخرة ابد، وقال ايضا الدنيا اغداد متجاورة واشباه متباينة واقارب متباعدة واباعد متقاربة۔ قال ابو عبد الرحمن الخلیل، ابو عبد الرحمن خلیل نے کہا، اچھی بات ہے، کیا کہا؟ الدنیا امد، امد کا معنی ہوتا ہے بیٹا ایک مدت متعین، دنیا ایک مدت متعینہ ہے۔ والآخرۃ ابد، ابد کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والی چیز، اور آخرت ہمیشگی ہے۔ وقال ایضا، اور یہ بات بھی کہی، الدنیا اغداد متجاورۃ، اغداد یہ ضد کی جمع ہے، ضد کا معنی اپوزٹ، کوئی بھی چیز اپوزٹ ہوتی ہے نا، جیسے دن کا اپوزٹ ہے رات، تو وہی ہے ضد جمع اغداد۔ متجاورۃ، تجاور یتجاور، تجاورۃ تجاور، اسی سے اس میں فاعل ہے متجاور، اسی سے مؤنث کا صیغہ ہے متجاورۃ۔ اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے قریب ہونا، پڑوس میں ہونا، متجاورۃ پڑوس میں ہونے والی۔ واشباہ متباینۃ، اشباہ یہ شبہ کی جمع، شبہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے مشابہ ہونا، اور متباینہ تباینہ یتباین تباینن، تباینہ یتباین تباینن، اس کا معنی ہوتا ہے الگ الگ ہونا، متباینہ الگ الگ۔ واقارب، یہ قریب کی جمع ہے، اقارب قریب، قریبی لوگ۔ متباعدہ تباعد یتباعد تباعد، اس کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، ایک دوسرے سے دور ہونا، متباعدہ ایک دوسرے سے دور۔ واباعد متقاربہ، اباعد یہ بعید کی جمع، اباعد دور دور لوگ۔ متقاربہ تقارب یتقارب، تقارب باب تفاعل سے، اس میں فاعل متقارب، اسی کی مؤنث متقاربہ، ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ اس قول کے اندر اصل میں کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا بڑی عجیب و غریب ہے، یہاں پر جس کو ایسا سمجھو، ضد اور اپوزٹ سمجھو، وہ یہاں پر ایک دوسرے کے پڑوس میں ہوتی ہیں۔ جس کو ایک دوسرے کے مشابہ سمجھو، ایسی چیزیں ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں، الگ الگ ہوتی ہیں۔ جن کو قریبی سمجھو، وہ دور والے لگتے ہیں، جن کو دور والا سمجھو وہ قریبی لگتے ہیں۔ تو دنیا تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے، یہاں تو آدمی جو سوچتا ہے اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اسی مفہوم کو کہا ہے۔ وقال ایضا، نیز اس نے یہ بات بھی کہی، الدنیا اضداد متجاورۃ، دنیا ایسی ضدوں کا نام ہے جو ایک دوسرے کے پڑوس میں ہو۔ واشباہ متباینہ، اور ایسے ہم شبیہ چیزوں کا نام ہے جو ایک دوسرے سے دور جدا ہوتی ہیں۔ واقارب متباعدہ، اور ایسے قریبیوں کا نام دنیا ہے جو ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں۔ واباعد متقاربہ، اور ایسے بعید رہنے والے، ایسے بعید اور غیروں کا نام دنیا ہے جو ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ دنیا میں یہی ہے نا،
اپنے بہت قریبی نسبی رشتہ دار کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان میں آپس میں اتنا حسد جلن، اتنی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا کہ دور دور نظر آتے ہیں. جو قریبی ہیں وہ دور دور نظر آتے ہیں، اور دور والے لوگ ان سے محبتیں ہو جاتی ہیں تو وہ قریب ہو جاتی ہیں. یہ ہے دنیا، اس چیز کا نام ہے دنیا. قال بعضهم، کہنے والوں میں سے کسی نے کہا ہے کیا، انما الدنیا فناء لیس للدنیا ثبوت، انما الدنیا کبیت نسجته العنکبوت. انما الدنیا فناء لیس للدنیا ثبوت، انما یہ حصر کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر انا کے بعد جو ما ہے وہ ما کافہ ہے، اور وہ انا کے عمل کو روک دیتا ہے. ٹھیک، الدنیا یہ مرفوع ہے، اور فنا یہ اس کی خبر ہے، مبتدا ہے. الدنیا مبتدا، الفناء اس کی خبر ہے. لیس للدنیا ثبوت، للدنیا یہ لیسا کی خبر مقدم ہے، اور ثبوتو یہ لیسا کا اسم ہے. معنی ہوگا انما الدنیا فناء، فنیا یفنا فناء، اس کا معنی ہوتا ہے فنا ہو جانا، ختم ہو جانا. انما الدنیا فناء، یہ دنیا تو فانی ہے. لیس للدنیا ثبوت، دنیا کے لیے قرار نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، ثابت قدمی نہیں ہے، دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے. انما الدنیا فناء لیس للدنیا ثبوت، دنیا تو فانی ہے، اس کے لیے ثبوت نہیں، اس کے لیے ٹھہراؤ نہیں. انما الدنیا کبیت نسجته العنکبوت، انما الدنیا کا یہ تشبیہ کے لیے، دنیا تو اس گھر کی طرح ہے، کا بیتن، بیت گھر جمع بیوت، اس گھر کی طرح ہے. کون سے گھر کی طرح؟ تو بیتن یہ موصوف ہے، نسجته العنکبوت یہ اس کا پورا جملہ اس کی صفت ہے. نسج ینسج نسج، اس کا معنی ہوتا ہے بننا، اور نسجت یہ صیغہ مؤنث ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہو جو ضمیر اس میں ہے ہا وہ بیت کی طرف لوٹ گئی ہے. العنکبوت یہ نسجت کا فاعل ہے. العنکبوت کا معنی ہوتا ہے مکڑی جمع عناکب. معنی ہوگا انما الدنیا کبیت نسجته العنکبوت، دنیا تو اس گھر کی طرح ہے جس کو مکڑی نے بنا ہو، یعنی مکڑی کے جالے کی طرح ہے، کبھی بھی وہ ٹوٹ سکتا ہے. ایسی ہی یہ دنیا ہے، اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. انما الدنیا فناء لیس للدنیا ثبوت، دنیا فانی ہے، فنا ہے، دنیا کے لیے ثبوت اور ٹھہراؤ نہیں. انما الدنیا کبیت نسجته العنکبوت، دنیا تو اس گھر کی طرح ہے جس کو مکڑی نے بنا ہو. کل ما فیہا لعمری عن قلیل سیفوت، ولقد یکفیک منہا ایہا العاقل قوت. کل ما فیہا، کل سب، ما جو، فیہا اس دنیا میں ہے، لعمری یہ لام برائے قسم ہے، برائے تمہید قسم، اور عمری یہ مبتدا ہے بترکیب اضافی ہو کر، اور اس کی خبر محذوف ہے. لعمری قسمی، قسمی خبر محذوف ہے مبتدا کی. تو لعمری میں جو لام فتح کے ساتھ ہے، یہ لام برائے تمہید قسم ہوتا ہے، یاد رکھنا. اور عمر کی عین کو فتحہ پڑھنا یہ زیادہ فصیح ہے، معنی ہے وہی عمر کا. ٹھیک ہے، جب لام تمہید قسم والا لام جب اس پر داخل ہو جاتا ہے تو عین کو فتح پڑھنا یہ فصیح تر ہوتا ہے. عن قلیل، عن قلیل کا معنی عن قریب، جیسے وہ عن قریب بھی بولتے ہیں عربی میں، اور عن قلیل بھی بولتے ہیں تھوڑی ہی دیر بعد. سیفوتو، سین فعل مضارع پر لگ گیا، مستقبل کے معنی پیدا کرے گا. فاتا یفوتو، ختم ہونا، فوت ہو جانا. وَلَقَدْ يَكْفِيكَ، لام لقد میں لام یہ بھی قسم کے لیے ہوگا.
اور قد یکفی کا، یہ قد تقلیل کے لیے، یکفی کفا یکفی کفایتا، ضرب یضرب سے اس کا معنی ہوتا ہے کافی ہو جانا، یکفی کا تجھے کافی ہو جائے گا، منہا ہا ضمیر کا مرجع دنیا، ایھا العاقل اے دانشمند اے سمجھدار، کیا کافی ہو جائے گا؟ یکفی کا میں جو یکفی ہے وہ فعل ہے، کا ضمیر مفعول بھی ہے، اور جو آگے قوتو آ رہا ہے، قوت جو آ رہا ہے یہ یکفی کا فاعل ہے۔ قوت کہتے ہیں وہ روزی جو کھا لیا جائے اور اس کے بعد دوسرے دن کے لیے کچھ نہ بچے، اسے قوت کہتے ہیں۔ اب معنی ہوگا کل ما فیہا لعمری عن قلیل سے یفوت، جو کچھ دنیا میں ہے میری جان کی قسم یا عن قریب ختم ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ يَكْفِيكَ مِنْهَا أَيُّهَا الْعَاقِلُ قُوتُ، اے دانشور اے سمجھدار آدمی، اس دنیا سے تیرے لیے تو ایک دن کی روزی ہی کافی ہو جائے گی، ایک دن کی روزی ہی تجھے کافی ہو جائے گی۔ قال ابو العتاہیہ، ابو العتاہیہ ایک شاعر کا نام ہے، ابو العتاہیہ نے کہا، بہت بڑا شاعر گزرا ہے عربی کا، اس نے کہا وَلَوْ كَانَ حَوْلُ الْمَوْتِ لَا شَيْءَ بَعْدَهُ لَهَانَ عَلَيْنَا الْأَمْرُ وَاحْتَقَرَ الْأَمْرُ۔ فَلَوْ كَانَ حَوْلُ الْمَوْتِ، حول اس کا معنی ہوتا ہے خوف، کیا معنی ہوتا ہے؟ خوف، حول الموت موت کا خوف، لا شیء، لا نفی جنس، شیء اس کا اسم ہے، بعدہ بترکیب اضافی ہو کر ثابتن سے متعلق ہو کر لا نفی جنس کی خبر ہے، ٹھیک۔ فلو کان حول الموت لا شیء بعدہ، تو اگر موت کا خوف ہوتا اور اس کے بعد کچھ نہ ہوتا، یعنی صرف اتنا خوف ہوتا کہ موت آئے گی اور موت کے بعد کچھ نہیں ہوتا تو آدمی اتنا پریشان نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ موت کے بعد بھی بہت کچھ ہے، آدمی کو زندہ کر دیا جائے گا، اس کے اعمال پر سزا اور جزا مرتب ہوگی، بہت کچھ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، حشر ہے، نشر ہے، کیا کیا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر صرف موت کا خوف ہوتا اور اس کے بعد کچھ نہ ہوتا تو معاملہ آسان ہوتا، لیکن یہاں تو موت کے بعد بھی بہت کچھ ہے، اس لیے معاملہ آسان نہیں ہے، اس لیے جتنی بھی زندگی ہے اس کو قاعدے سے صحیح سے گزار لو۔ دیکھیے شاعر کہہ رہا ہے فَلَوْ كَانَ حَوْلُ الْمَوْتِ لَا شَيْءَ بَعْدَهُ، اگر صرف موت کا خوف ہوتا اس کے بعد کچھ نہ ہوتا، لَهَانَ عَلَيْنَا الْأَمْرُ، ہانا یہینو، ہانا یہونو، ہونن نصر ینصر سے، اس کا معنی ہوتا ہے آسان ہونا، لہانا علینا الامر، تو معاملہ ہمارے اوپر آسان ہوتا، واحتقر الامر، اور معاملہ حقیر ہوتا، ہلکا ہوتا، اس کی کوئی اہمیت، پھر اس کی کوئی بہت زیادہ غم اور خوف نہیں ہوتا۔ احتقر یحتقر، حقیر جاننا ہے نا، یہ حقیر ہونا۔ فلو کان حول الموت لا شیء بعدہ، اگر موت کا صرف خوف ہوتا اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا، لہان علینا الامر واحتقر الامر، تو معاملہ حقیر بھی ہوتا اور ہمارے اوپر آسان ہوتا۔ لیکن شاعر کہہ رہا ہے ولکنہ حشر ونشر وجنۃ ونار وما قد یستطیل بہ الخبر، لیکن معاملہ کہہ رہا ہے کہ لاکنہ حشر، لیکن موت کے بعد تو حشر بھی ہے، نشر بھی ہے، جنت بھی ہے، ونار اور دوزخ بھی ہے، وما اور وہ ساری چیزیں بھی ہیں، قد یستطیل بہ الخبر، خبر کا معنی حدیث، جس کے بارے میں خبر اور حدیث دراز ہیں۔ استطال یستطیل، استطالہ کا معنی دراز ہونا، تو وہ ساری چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں خبر اور احادیث دراز ہیں، یعنی بہت ساری باتیں حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں۔ لیکنہ حشر، لیکن لیکنہ میں ہا ضمیر جو ہے یہ لیکنہ کا اسم ہے، لیکنہ حشر ونشر وجنت، لیکن موت کے بعد حشر بھی ہے،
نشر بھی ہے نا، جنت بھی، حشر و نشر ایک ہی بات، کوئی مرنے کے بعد اٹھانا. وجنتن اور جنت ہے، ونارن اور دوزخ ہے. جنتن جمع جنان، نار آگ، اور دوزخ جمع نیران. وما قد، اور ما موصولہ ہے یہ، قد یستطیل بہ الخبر، یہ بہی میں ہا ضمیر کا مرجع ما ہے، اور الخبر یہ یستطیلوں کا فاعل ہے، اور پھر پورا جملہ ملا کر صلہ ہے موصول کا. ٹھیک ہے، اور موصول صلہ سے مل کر پھر یہ نارن پر عطف ہے، اور پھر یہ معطوفات، معطوف علیہ معطوف سے مل کر سب ملا کر لاکنہ کی خبر ہے. کہہ رہا ہے لاکنہ حشر و نشر و جنت، لیکن حشر بھی ہے، نشر بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اور وہ تمام چیزیں ہیں جو حدیث میں وارد ہیں، جن کے بارے میں حدیث دراز ہے. سئل بعض الفلاسفة من الذي لا عیب فی فقال الذي لا يموت. سئل، سأل، يسأل، باب فتح یفتح سے، اس کا معنی ہوتا ہے پوچھنا، اسی سے فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ سئل فعلا کے وزن پر، پوچھا گیا. کس کو، کس سے پوچھا گیا؟ نائب فاعل آ رہا ہے بعض الفلاسفہ، کسی فلسفی سے پوچھا گیا. کیا پوچھا گیا؟ من ذا الذی لا عیب فیہ، وہ کون ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے. من الذی لا عیب فیہ، کون ہے وہ جس میں کوئی عیب نہیں. تو من اس میں استفہام ہے، مبتدا ہے یہ. الذی لا عیب فی، الذی اس میں موصول ہے، لا نفی جنس ہے، عیب اس کا اسم ہے، فی ہے اس کی ثابتن سے مل کر خبر ہے. لا نفی جنس اپنے اسم و خبر سے مل کر صلہ ہے، موصول صلہ سے مل کر پھر خبر ہے من کی. من اس میں استفہام، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا. کسی فلسفی سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہے جس میں عیب نہیں ہے. فقال، تو اس نے جواب دیا الذی لا یموت، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ وہ ہے جو کبھی، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اب اس نے یہ بتا دیا جس کو کبھی موت نہیں آئے گی وہی ہے بے عیب، اور جس کو موت آئے گی تو اس میں عیب ہو سکتا ہے. قال المیدانی، میدانی ایک شاعر کا ہے، شاعر کا وہ ہے لقب ہے. میدانی نے کہا العمر مثل الطیف او کالطیف لیس له اقامہ واخو الحجہ فی سائر الاحوال مرتقب حمامہ والجاہل المغتر من لم یجعل التقوی اغتنامہ. دیکھو شاعر کہہ رہا ہے العمر مثل الضیف، عمر کا معنی عمر زندگی، مثل الضیف، ضیف کا معنی ہوتا ہے مہمان جمع ضیوف، او قطیف، طیف کا معنی ہوتا ہے بیٹا خواب جمع طیوف. لیس لہ اقامہ، اقامہ کا معنی ہوتا ہے ٹھہراؤ، قرار. شاعر کہتا ہے العمر مثل الضیف، عمر مہمان کی طرح ہے، او کالطیف یا خواب کی طرح ہے، لیس لہ اقامہ جس کے لیے ٹھہراؤ نہیں ہے. وَأَخُو الْحِجَّةِ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ مُرْتَقِبٌ حِمَامَةٌ. اخو الحجہ، الحجہ کا معنی ہوتا ہے بیٹا عقل، اخو الحجہ عقل والا، اخو بمعنی صاحب. یہ نہیں کہیں گے کہ عقل کا بھائی، عقل کا بھائی نہیں، ایسے بیٹا بولتے ہیں ابن السبیل، راستے کا بیٹا، راستے کا بیٹا نہیں، راستہ مطلب ہر وہ شخص جو کسی کام کو لگاتار کسی کام کو کرتا ہے، جو لگاتار کسی چیز کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کی طرف ابو، ابن اور اخو کی نسبت کر دیتے ہیں، اضافت کر کے کہہ دیتے ہیں. جیسے حضرت ابو ہریرہ، نام تو ان کا عبد الرحمن ہے لیکن ابو ہریرہ کہا جاتا ہے ابو ہریرہ، ہریرہ کے باپ. تو لغوی معنی مراد نہیں ہے اس سے، ہریرہ بلی کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بلی کو کہا گیا ہے کہ بلی کو ہمیں ہر وقت ساتھ میں رکھتے تھے، یہاں تک کہ اپنے آستین میں ایک جیب بنوا لی تھی انہوں نے، اور چھوٹی سی بلی اس جیب میں رکھے رہتے تھے. تو چونکہ مصاحب بلی تھے وہ، اس لیے ان کو ابو ہریرہ سرکار نے فرمایا. ایسی اخو الحجہ،
حجا کا معنی عقل، اخو الحجا عقل والا. فی سائر الاحوال، سائر کا معنی سب، الاحوال کا معنی حالات، سارے حالات میں. مرتقب ارتقب یرتقب، ارتقاب کسی چیز کو دھیان سے دیکھنا. حمامہ، حمام کا معنی ہوتا ہے بیٹا موت. کیا ہوتا ہے حمام کا معنی؟ موت، ہا کے کسرے کے ساتھ، اور ہا کے فتح کے ساتھ حمام، اس کا معنی ہوتا ہے کبوتر یا فاختہ وغیرہ. اب دیکھیے شاعر کہہ رہا ہے اخو الحجا فی سائر الاحوال مرتقب حمامہ. عقل مند آدمی سارے حالات میں اپنی موت پر نظر رکھتا ہے. سمجھدار آدمی سارے احوال میں مرتقب حمامہ، اپنی موت پر نظر رکھتا ہے، موت کو یاد کرتا رہتا ہے. ارتقب یرتقب، ارتقاب نظر رکھنا، دھیان سے دیکھنا. والجاہل المغتر من لم یجعل التقوی اغتنامہ. الجاہل کا معنی جاہل سمجھتے ہیں. المغتر، اغتر یغتر اغترار، اس کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا. الجاہل المغتر، وہ دھوکہ کھانا، دھوکہ دینا نہیں، دھوکہ کھانا. المغتر اس میں مفعول، اس کا معنی فریب خوردہ آدمی. من لم یجعل، من اس میں موصول ہے. لم یجعل التقوی، جس نے تقوی کو نہیں بنایا. اغتنامہ، اغتنام کا معنی ہوتا ہے بیٹا فائدہ حاصل کرنا اور توشہ لینا. اب معنی ہوگا والجاہل المغتر من لم یجعل التقوی اغتنامہ، اور فریب خوردہ جاہل، ناآشنا، نادان وہ شخص ہے من لم یجعل التقوی اغتنامہ، جس نے تقوی کو اپنا زاد آخرت نہیں بنایا. وہ آدمی فریب خوردہ ہے، نادان ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا.